اصل میں یہ کتاب ایک سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ کشف المحجوب جو کتاب ہے یہ ایک سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمت جب لاہور آئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی تھے ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے داتا صاحب علیہ رحمت کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا تھا اور داتا صاحب علیہ رحمت نے اس سوال کے جواب میں یہ پوری کتاب تحریر فرمائی ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ داتا صاحب علیہ رحمت نے سوال بھی درج کیا ہے اور پھر آپ نے اس کتاب کو آگے تفصیلاً لکھنا شروع کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو سوال کا جواب دیا تھا، کتاب تھوڑی لکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے جن کو کچھ دل میں بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، تو ہم نے سنا کہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو صرف 3-4 کتابیں ہی لکھی ہیں، باقی تو ان کے سوال جو فتاوی جات ہیں، جو سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے ہیں، کتابیں تھوڑی لکھی ہیں۔ تو اب پھر کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کشف المحجوب بھی تو سوال کا جواب ہے، پھر اسے داتا صاحب علیہ رحمۃ کی کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی سوال کا جواب دینے کے لیے پوری کتاب لکھنی پڑتی ہے۔ وہ سوال کا در حقیقت میں جواب ہوتا ہے لیکن بن پوری کتاب جاتی ہے تو اسے کتاب شمار کیا جاتا ہے۔ تو داتا صاحب علیہ رحمۃ کہ پھر اس کتاب کے بارے میں کیا جواب دیں گے وہ لوگ کہ داتا صاحب علیہ رحمۃ نے تو ایک سوال کا جواب لکھا تھا، یہ داتا صاحب علیہ رحمۃ کی پھر کتاب تو نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کے لیے پورے اہتمام سے بیٹھنا پڑتا ہے اور پورے اہتمام سے بیٹھ کے اس کتاب کو لکھا جائے اور شروع میں کہا جائے کہ بھائی ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو پھر یہ کتاب ہوگی ورنہ کتاب نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے کی خام خیالیوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔ یہ وہی لوگ حرکتیں کرتے ہیں جن کو بزرگوں سے معاذ اللہ دلوں میں کوئی نہ کوئی عداوت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تو اتنا بڑا فتاوی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کتابیں تو صرف 3-4 ہی لکھی ہیں۔ کیوں؟ اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کو حقیقت حال یہ بتاؤں کہ امام اہل سنت کے پاس کتاب، یعنی ایک ہوتا ہے نا کتاب کا انداز ہوتا ہے، ایک جو عرفاً جسے کتاب کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی سوال نہیں ہوتا، ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں پہلے مقدمہ باندھتے ہیں اور پھر امام اہل سنت کے پاس اتنے سوالات ہوتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ بندہ سوالات کے جوابات لکھنے میں ایسے جو ہے وہ دلائل لے آتا تھا کہ بعد والوں نے پوری کتابیں اس سے الگ الگ کر کے شائع کرتے۔ تو امام اہل سنت کے جو رسائل ہیں، اگر آپ فتاوی یعنی مطالعہ کریں اس کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سوال کے جواب دینے کے لیے امام اہل سنت نے جو کام کیا ہے، آج کل کا کوئی عام کتاب لکھنے والا بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو کام امام اہل سنت نے کیا۔ تو پھر وہ کتاب بن گئی اور امام اہل سنت باقاعدہ اس کتاب کا نام بھی رکھتے تھے، رسالے کا نام بھی امام اہل سنت رکھتے تھے۔ تو اب یہ وہی تو چیزیں ہیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ جو ہے نا وہ اس طریقے کے اعتراض کرو گے تو پھر جو ہے وہ کئی بزرگوں کی کتابیں ہی نہیں بچیں گی، پھر جو ہے وہ یہ رہ جائے گا کہ یہ تو ایک سوال کا جواب تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو لوگ آج کل کے جدید محققین پیدا ہو گئے ہیں، آپ کو خاص طور پہ اسلام آباد اور یونیورسٹی میں یہاں پہ ملیں گے آپ کو، تو وہ اس طریقے کے معاذ اللہ امام اہل سنت پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے سارا، امام اہل سنت نے جو ہے وہ کسی بد مذہب کو، کسی جو ہے وہ بے دین اور کسی گستاخ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی۔ اور یہ جو جتنے محققین آج کل کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوئے یہ سارے جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ رعایت کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ رعایت کر رہا ہے۔ اب جب تک ظاہر ہے امام اہل سنت کے خلاف یہ لوگ بولیں گے نہیں تو سامنے جو دوسرے بد مذہب لوگ ہوں گے وہ ان کو اپنے پاس جگہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ امام اہل سنت سے متعلق جو ہے وہ نازیبہ کلمات اور ایسی جو ہے وہ تنقیدات استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی دیوبندی خوش ہو جائے، کوئی وہابی خوش ہو جائے، کوئی شیعہ خوش ہو جائے۔ تو یہ ان حرکتوں کے لیے کہ سب لوگ ہمیں صحیح کہیں، اس کے لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، جبکہ جو ہے وہ یہ بات ان پر بھی روشن ہوتی ہے کہ امام اہل سنت نے جس انداز میں جو ہے وہ ان بد مذہبوں کو جو ہے وہ لگام لگائی ہے، اس انداز میں آج سے 100 سال کا یہ عرصہ گزر گیا کسی نے نہیں لگایا۔ تو یہ بات مانی جانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمناً ایک بات تھی تو میں نے عرض کر دی۔